بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 23 مارچ 2024 کو رمضان المبارک میں افطاری سے چند لمحے پہلے فیصل آباد میں جو خوفناک، شرمناک اور المناک واقعہ پیش آیا، نوجوان کی گردن پہ پتنگ کی ڈور پھری اور وہ جگہ کے اوپر شہید ہو گیا، اور فیصل آباد کا وہ روڈ بھی اور وہ خون و خون ہو گیا۔ انتہائی المناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جب سے یہ ویڈیو دیکھی تو انتہائی دکھ ہوا، نہ کھانے کو نہ سونے کو دل کر رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستان میں پہلا نہیں ہے، دوسرا بھی نہیں ہے، تیسرا بھی نہیں ہے، بلکہ ماضی میں درجنوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اچھا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار؟ اگر یہ واقعہ کسی دینی ادارے، مسجد، مدرسہ یا کوئی بھی دینی ادارہ، اس کی غفلت و سستی کے باعث پیش آیا ہوتا تو آپ کے میڈیا پہ اتنی آواز اٹھائی جاتی، یہ ٹی وی اینکرز اور صحافی جناب آپ کو شور کرتے نظر آتے، ہر سیاسی سے سوال کرتے نظر آتے، ہر وزیر مشیر سے سوال کرتے نظر آتے، کب تک ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک جناب گھر اجڑتے رہیں گے؟ کب تک اس طرح سے شہادتیں ہوتی رہیں گی؟ یہ آپ کو جناب باتیں کرتے نظر آتے۔ لیکن یہ آصف اشفاق فیصل آباد کا جو یہ شہری تھا، شہید ہوا، کیا یہ کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا؟ یہ کسی بہن کا بھائی نہیں تھا؟ یہ کسی گھر کا سہارا نہیں تھا؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ کیا یہ پاکستانی نہیں تھا؟ اس کے پاس گرین کارڈ نہیں تھا؟ کیوں نہیں یار آپ اس کے لیے آواز اٹھاتے؟ اصل میں آپ کو کسی کے مرنے یا نہ مرنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹارگٹ دین کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب اس طرح کے واقعات پہ آپ نہیں بولتے اور دینی معاملات میں چھوٹی چھوٹی بات کو آپ ہوا دیتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں یار اس پہ آواز اٹھاؤ نا، بولو نا، پوچھو نا اپنے ذمہ داروں سے یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اینج کرو، میں تو کہتا ہوں اے واقعہ بھی مولویاں دے گل پا دیو، آکھو جی مولویاں دی وجہ سے مولوی جناب جمعے تے منع نہیں کر دے، اس واسطے ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، صبح و شام جناب گردنیں کٹ رہی ہیں اور اتنے واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس واقعے کے بعد آپ ایمان سے بتائیں، مجھے کوئی ایک پاکستانی بتائے کہ میں نے اپنے شہر میں نہیں دیکھا کہ اس کے بعد کوئی پتنگ اڑ رہا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں، پتنگ اڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد شہروں میں، دیہاتوں میں، چوکوں چوراہوں میں، کون سا شہر ہے فیصل آباد میں نہیں اڑ رہے، لاہور میں نہیں اڑ رہے، کراچی میں نہیں اڑ رہے، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، پشاور، کون سا شہر ہے جہاں پر جناب پتنگ نہیں اڑ رہے؟ دیہاتوں میں اڑ رہے ہیں، چھتوں پہ اڑ رہے ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں ہمارے ادارے۔ اور بالکل جناب ایک بندہ نا بائک کے کاغذات گھر بھول آئے، روڈ پہ نکل آئے، میں نہیں کہتا کہ اس کو گھر رکھ کے جانے چاہیے، قانون کے مطابق اسے لے کر جانے چاہیے، لیکن اگر وہ چھوڑ ہی آئے اور یہ ہمارے ملازم بھائی پولیس والے اس کو روک لیں، پکڑ لیں، اور وہ اتنا عذر پیش کرے، وہ کہے جی میں جلدی سے نکلا ہوں، بھول گیا ہوں، رہ گئے ہیں گھر، آپ ایمان سے بتائیں یہ مان لیتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، قانون ہمارا پھر جناب قانون ہے جی، یہ جناب پھر قانون نافذ ہوتا ہے غریب آدمی پر۔ اور آپ منت کریں ان کی اور کہیں کہ آپ میرا موٹر سائیکل تھانے میں نہ بھیجیں، آگے اس طرح کا معاملہ نہ کریں، میں ابھی کاغذات اس کی جو ہے وہ میں لے کے آ جاتا ہوں جناب۔ تو نہیں، آپ منت کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، بچت کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اچھی بات ہے آپ قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ او پاپا، بائک کے کاغذ کسی کے اگر گھر رہ جائیں تو جانیں تو نہیں نہ جا رہی اس سے، خون تو نہیں نہ جا رہے اس سے، گھر تو نہیں نہ اجڑ رہے اس سے، اور آپ کو معلوم ہے ان پتنگوں سے تو گھر اجڑ رہے ہیں، پھر بھی نظر آتے ہیں یار، یہ پھر بھی یہ ڈور نظر آتی ہے، پھر بھی یہ پتنگ نظر آتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اداروں کا احترام ہے، بالکل احترام ہے، ہم بصد احترام یہ گزارش کر رہے ہیں کہ پاپا آپ کا احترام ہے، لیکن آپ کی منصبی ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو ادارے چلائے جا رہے ہیں وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے چلائے جا رہے ہیں۔ جب عوام کی جان محفوظ نہیں ہے، جب عوام کا مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، آبرو محفوظ نہیں ہے، پاپا مار دے ہو تے بولن تے دیو نا، گل تے کرن دیو نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داریاں پوری کرے۔ ہم پوری جناب عوام جو ہے وہ یہ احتجاج کر رہی ہے اور یہ گزارش کر رہی ہے کہ آپ سخت قسم کے سنجیدہ اقدامات کریں نا۔ آپ اگر سنجیدہ اقدام کسی بھی چیز میں کرتے ہیں تو عوام کی جرأت نہیں ہوتی وہ کام کرنے کی، ریاست ہوتی ہے، کہاں گئی ریاست کی ریٹ؟ ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے، صرف لوگ جناب احتجاج کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا ان کے پرامن احتجاج کو، آپ اپنی مرضی سے پرتشدد قرار دیتے ہیں اور پھر جناب ایسا کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جناب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، رات کو مسجد میں سوتا بھی کوئی نہیں۔ وہ بندہ جس نے بالکل احتجاج میں شرکت نہیں کی، وہ مولوی جس نے خالی داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، وہ بھی رات کو مسجد میں سونے کی جرأت نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر ہمارے ادارے ہیں، پھر وہ قانون نافذ کرتے ہیں۔
اور پھر وہ پرامن احتجاج کو پر تشدد کیا کہ جناب تو بندے اٹھاتے ہیں. وہ اتنا سخت قسم کا کریک ڈاؤن ایک احتجاج پہ آپ کر سکتے ہو تو پتنگوں پہ کیوں نہیں کر سکتے یار؟ صبح و شام یہ پتنگ نظر آ رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ پتنگ چھتوں پہ اڑائے جاتے تو پولیس کو نظر آتے، لیکن یہ چونکہ کمروں میں اڑائے جاتے ہیں. عجیب بات ہے یار، کمروں میں کیے جانے والے جرم تمہیں نظر آ جاتے ہیں اور خفیہ طور پہ کیے جانے والے جرم تمہیں نظر، اچھی بات ہے تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے چوکوں میں کیے جانے والے جرم کیوں نہیں نظر آ رہا؟ جو اقدام قتل ہے اور اس سے لوگ قتل ہو چکے ہیں، گھر اجڑ چکی، تمہیں کیوں نہیں نظر آتے؟ عوام احتجاجاً یہ کہہ رہی ہے کہ جس دن نہ آئی جی پنجاب کے بیٹے کی گردن پہ یہ ڈور پھرے گی نا، اس دن نہ پتنگ نظر آنا ہے، نہ اڑان والا نظر آنا ہے، نہ بیچن والا نظر آنا ہے، نہ خریدان والا نظر آنا ہے. اللہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، لیکن احتجاجاً عوام یہ کہہ رہی ہے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا، وہ ٹیکس نہیں دیتا تھا، اس کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہ نہیں لیتے، آپ کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں نا، عوام کی بھی ذمہ داری ہے. ہجوم نہ بنے، ہم نا 25 کروڑ کا ہجوم بن چکے ہیں. قوم بنے جہاں دیکھیں اپنی گلی میں، محلے میں، چوک میں، چوراہے میں جہاں دیکھیں کوئی بچہ یا نوجوان پتنگ اڑا رہا ہے تو اپنا بیگانہ یہ نہ دیکھیں جاننے والا یا نہیں، بلکہ 15 پہ کال کر کے اپنی پولیس کو اطلاع دیں اس کی. ظاہر ہے عوام تو قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ قانون ہاتھ میں لینا چاہیے. تو آپ 15 پہ کال کریں، لیکن مشاہدے سے ثابت ہے اور عوام یہ کہتی ہے کہ جی 15 پہ کال کر کے پولیس آ جاتی ہے، 15 پہ کال کرے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 1500 اگلے تھماتے ہیں تو پھر پولیس چلی بھی جاتی ہے. پاپا انج نہ کرو، عوام کا کام ہے کہ 15 پہ کال کر کے آپ کو بلائے تو تسی 1500 پکڑ کے نہ جاؤ، سنجیدہ اقدام کرو، اقدام قتل دا مقدمہ کرو اور سزا نہ دو. پارلیمنٹ کا بھی کام ہے قانون سازی کرے اس طرح کی، اور پولیس کا کام ہے اس پہ عمل درآمد کرائے. اس کے ذمہ دار جو ہے نا جی وہ لوگ کہتے ہیں جی قاتل ڈور ہے، اور میں نے کہا کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے نا چھری سے تو چھری کو قاتل نہیں کہا جاتا، مارنے والے کو کہا جاتا ہے. قاتل ڈور نہیں ہے، ہم 24 کروڑ کا ہجوم قاتل ہیں، ہمارے ادارے قاتل ہیں. اگر یہ اپنی منصبی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنے فرائض کو پورا کریں تو ایسا نہیں ہوگا. اور اگر پورا نہیں کریں گے، میڈیا پہ بھی جس طرح آواز اٹھانی چاہیے تھی ہمارے اینکرز کو اور صحافیوں کو، انہوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے، ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور جو سیاسی قیادت ہے ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، سخت قسم کے قوانین اس پہ بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہو. اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی قانون نافذ کرنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اس پہ اقدام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آصف اشفاق کے درجات بلند فرمائے اور قوم کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.